السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کو میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، عبداللہ بھائی شاہین باغ سے معلوم کرتے ہیں، کوئی شخص اپنی اولاد میں سے کسی ایک کے لیے دکان یا مکان کی وصیت کر سکتا ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ جب کوئی آدمی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو جو کچھ بھی وہ چھوڑ کر جاتا ہے، چاہے وہ پیسے ہوں چاہے وہ جائیداد ہو، وہ سب کا سب وارثوں کے درمیان شرعی حصوں کے مطابق تقسیم ہوتا ہے، جس میں اگر اس کی بیوی زندہ ہو تو اس کو بھی ملتا ہے اور اس کی جو اولاد ہوں، لڑکا اور لڑکی، ان سب کو ملتا ہے۔ لیکن اپنی ہی اولاد کے لیے اور وارثوں کے لیے شریعت میں وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا وصیت لوارث، کہ وارث کے لیے وصیت نہیں ہوتی ہے۔ البتہ شریعت نے یہ اختیار آدمی کو دیا ہے کہ جو کچھ وہ چھوڑ کر مر رہا ہے اس کا 1/3 یعنی تہائی وہ اپنے وارثوں کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے وصیت کرنا چاہے تو گنجائش ہے۔ کسی مدرسے کے لیے کرنا چاہے، کسی مسجد کے لیے کرنا چاہے، یا اپنے کسی رشتہ دار یا کسی غریب آدمی کے لیے اگر کوئی وصیت کرتا ہے تو پھر جو کچھ وہ چھوڑ کر مرے گا اس کا تہائی اسے دیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی مرنے والا آدمی اپنے ہی وارثوں میں سے کسی کے لیے وصیت کر رہا ہے، مثال کے طور پر یہ کہے کہ میرا یہ مکان مرنے کے بعد فلاں بیٹے کو دے دینا، اور زندگی میں اس کے نام رجسٹری نہیں کرائی، نہ اسے مالک بنایا کہ بھائی یہ تیرا ہی ہے، زندگی میں نہیں دیا، صرف وصیت کی ہے، تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر مرنے والے کے سارے وارثین وہ بالغ ہیں اور وہ سب کے سب اپنی رضامندی اور خوش دلی سے یہ کہتے ہیں کہ والد صاحب نے ہمارے فلاں بھائی کے لیے، فلاں بہن کے لیے جو وصیت کی ہے، ہم اس میں سے اپنا پورا حصہ چھوڑتے ہیں اور وہ سارا کا سارا ہم اپنے بھائی کو ہی دے دیتے ہیں، تو پھر اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ سب کے سب اپنا حق چھوڑ کر اس کو وہ سارا دے دیں، اور بقیہ جو کچھ مال بچے گا اس میں پھر سب کے سب حصے دار ہوں گے، شرعی اصول اور ضابطے کے مطابق اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ ایک صاحب کا سوال ہے، اگر کسی کے ہاتھ یا پاؤں میں 6 انگلیاں ہوں تو کیا چھٹی انگلی کٹوا سکتا ہے یا نہیں؟ جی ہاں، اگر کسی آدمی کے جسم میں کوئی زائد عضو ہو، ایکسٹرا پارٹ ہو، تو شریعت میں اس بات کی گنجائش ہے کہ اگر انسان کی جان کا ہلاکت کا خطرہ نہ ہو، اور جیسا کہ آج کل میڈیکل نے بہت ترقی کر لی ہے، ڈاکٹر بھی یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اگر اس عضو کو، چاہے وہ انگلی ہو یا کوئی دوسرا عضو ہو، اس کو کاٹ دیا جائے تو انسانی جسم ہلاک نہیں ہوگا، مرے گا، انسان مرے گا نہیں، تو پھر گنجائش ہے کہ اس عضو کو کاٹا جا سکتا ہے، چاہے وہ چھٹی انگلی ہو یا کوئی دوسرا بھی عضو ہو۔ ایک صاحب کا سوال ہے، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے مخصوص ایام میں اس کے ساتھ ہم بستری کر لے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں نے سوال کیا، صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، عورت کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں ان مخصوص ایام کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ گندگی کے ایام ہوتے ہیں، ان دنوں میں اپنی بیوی سے الگ رہا جائے، یعنی ان سے فزیکلی ریلیشن، جسمانی تعلق قائم نہ کیا جائے، ہم بستری نہ کی جائے۔ لیکن اگر میاں بیوی غلطی سے ایسا کر لیتے ہیں، اپنے مخصوص ایام اور منتھلی پیریڈ میں وہ ملاقات کر لیتے ہیں، تو شریعت میں یہ ناجائز اور حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں فرمایا ہے کہ اگر میاں بیوی ایسا کر لیتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ آدھا دینار یا 1 دینار کا صدقہ کریں۔ موجودہ زمانے میں اگر کسی آدمی سے ایسا ہو جائے تو اولاً تو اسے اللہ سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے اور آئندہ ایسا نہ کرنے کا پکا اور عزم مصمم کرنا چاہیے، اور پھر جو کچھ بھی آدمی کر سکتا ہو، 100 روپے، 200 روپے، 400 روپے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہیے۔ مولانا اویس صاحب اجنور سے معلوم کرتے ہیں، نماز جنازہ کے بعد میت کا چہرہ دیکھنا کیسا ہے؟ شریعت اسلامیہ کا اصل حکم تو یہی ہے کہ جب کسی آدمی کا انتقال ہو جائے تو جتنا جلدی ممکن ہو اس کی تکفین میں، تدفین میں اور تجہیز میں جلدی کرنی چاہیے، یعنی کفنانے میں، دفنانے میں اور نہلانے میں۔ لیکن اگر کوئی شرعی عذر ہو، مثال کے طور پر کوئی ایسا آدمی ہو
ایسی لاوارث لاش ہو جس کے وارثوں کے بارے میں کچھ پتہ نہ ہو، تلاش کرنے میں دیر لگ جائے، یا یہ کہ کوئی آدمی حادثے میں انتقال کر گیا ہو تو پوسٹ مارٹم کی وجہ سے دفنانے میں تاخیر ہو جائے، تو یہ تو مجبوری ہے۔ لیکن اگر اس طرح کا کوئی عذر نہیں ہے تو صرف اس وجہ سے کہ کل تک ہمارے رشتہ دار پہنچیں گے، میت کو ایسے ہی چھوڑے رکھنا، نہ دفنانا، یہ شریعت میں ناپسندیدہ ہے۔ لہذا جتنا جلدی ممکن ہو اتنا جلدی دفنانا چاہیے۔ ہاں، اس بات کی گنجائش ہے کہ نماز جنازہ سے پہلے اگر بغیر تاخیر کے تھوڑی بہت دیر میں رشتہ داروں کو میت کا چہرہ دکھا دیا جائے تو اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن گھنٹوں رکھا چھوڑ دیا جائے اور لوگ دیکھتے رہیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ نماز جنازہ کے بعد میت کا چہرہ نہیں دکھانا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سی مرتبہ میت کا چہرے میں اور اس کے جسم میں تغیر اور تبدل ہو جاتا ہے، تو جب لوگ اس کے جسم کو اور اس کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو ایک ڈراؤنی صورت محسوس ہوتی ہے، جس سے آدمی اس میت کے بارے میں نہ جانے کیسے کیسے نظریے اور بدگمانیاں قائم کر لیتا ہے کہ اس کا چہرہ اس لیے کالا ہو گیا کہ یہ آدمی ایسا تھا، تو بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ لہذا نماز جنازہ کے بعد میت کا چہرہ نہیں دیکھنا اور دکھلانا چاہیے۔ ایک خاتون کا سوال ہے، کیا عورت کو نماز کے دوران اپنے پاؤں بھی چھپانے ہیں یا صرف ٹخنوں تک ڈھانپ لینا ہی کافی ہے؟ مرد حضرات کے لیے اسبال ازار یعنی اپنی شلوار کو، پائجامے کو، پینٹ کو اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ البتہ عورتوں کے لیے اور خواتین کے لیے اپنے ٹخنوں کو چھپانا یہ ضروری ہے۔ البتہ نماز میں چہرے کو اور ہتھیلی کو اور پاؤں کو ڈھانکنا ضروری نہیں ہے، وہ کھلا رہیں تب بھی نماز درست ہو جائے گی۔ ایک صاحب کا سوال ہے، جس آدمی نے جان بوجھ کر رمضان کے روزے نہ رکھے ہوں، کیا اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہوتا ہے یا نہیں؟ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے روزے بلا عذر چھوڑ دینا یہ نہایت ہی بدنصیبی کی بات ہے۔ ایسے آدمی کے لیے قرآن و حدیث میں بہت سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں، لہذا اس پر توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ایسا آدمی وہ مالک نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے اور زکوٰۃ فرض نہیں ہے لیکن اس کا حال ٹھیک ٹھاک ہے، گزر بسر اچھا ہو رہا ہے، تو ایسے آدمی پر بھی صدقہ فطر واجب ہوگا۔ اور ایسے آدمی کے لیے اپنے تمام نابالغ بچوں کی طرف سے، اور اگر بیوی کہے تو بیوی کی طرف سے بھی، اور بالغ اولاد کی طرف سے بھی اگر وہ چاہے تو صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اور اگر بیوی اور بالغ اولاد خود ادا کرنا چاہیں تو پھر وہ اپنا صدقہ فطر خود ادا کریں گے۔ صاحب کا دوسرا سوال ہے، کیا ایک سے زیادہ 3-4 صدقہ فطر ایک ہی مستحق گھر والوں کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، ایک یا دو جتنے بھی آدمی صدقہ فطر نکال رہا ہے، اگر وہ چاہے تو ایک ہی مستحق آدمی کو بھی وہ تمام صدقہ فطر دے سکتا ہے۔ جمیل بھائی ذاکر نگر سے معلوم کرتے ہیں، بہت سے لوگ قبر میں خوشبو لگاتے ہیں، اس کی کیا اصلیت ہے؟ میت کے کفن پر اور خاص طور سے ان اعضاء پر جو اعضاء سجدہ کرتے ہوئے استعمال ہوتے ہیں، مثال کے طور پر پیشانی ہے، ناک ہے، دونوں ہاتھ ہیں، گھٹنے ہیں، پاؤں ہیں، ان تمام تر اعضاء پر خوشبو لگانا یہ مستحب ہے۔ اور اگر پورے جسم پر بھی لگا لیا جائے، سر کے بالوں پر، داڑھی پر بھی لگا لیا جائے تو یہ بھی مستحب ہے۔ لہذا قبر میں خوشبو نہیں ڈالنا چاہیے، اور اگر کوئی آدمی اس کو سنت اور ثواب سمجھ کر کرتا ہے تو پھر یہ بدعت اور جہالت ہے۔ بہت شکریہ مطابقہ، اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کے نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور اسی طرح اپنے سوال ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔